ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت دنیا میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ کون پہلے خلا میں جا کر اپنی طاقت دکھائے گا اور کون کس کے ساتھ خلا میں جنگ کرے گا۔ لیکن ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا سے دنیا بڑی پریشان ہے، کیونکہ خلا میں لڑائی اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اگر کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کے سیٹلائٹ کو غلطی سے بھی تباہ کر دیا تو بیٹھے بٹھائے پورے کا پورا ملک اور سسٹم جیم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس طرح کا جیم ہوگا کہ آپ کے پاس ایمرجنسی کے طور پر رابطہ کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، اور اس طرح کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو تباہ کر سکتا ہے۔ یعنی بڑے ممالک کی لڑائی اب خلا میں ہو رہی ہے۔ اب دوسری طرف ذرا پاکستان کا حال دیکھ لیں کہ AIC یعنی ایشیا انٹرنیٹ کولیشن نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت ایک ایسا قانون بنانے جا رہی ہے، یعنی ایک ایسی حکومت قانون سازی کر رہی ہے اس معاملے پہ، جس کا IT کا وزیر ایک ایسا شخص ہے جس کو کمپیوٹر آن کرنا بھی نہیں آتا، اور یہ حکومت ایک ایسا قانون لانے جا رہی ہے جس کے تحت سوشل میڈیا کمپنیز کو اپنے تمام کے تمام آپریشنز بند کرنے پڑ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، پاکستان میں فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر اور اسی طرح کے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، یہ تمام کے تمام شٹ ڈاؤن کرنے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی حکومت اس طرح کے قوانین بنانے اور لاگو کرنے جا رہی ہے کہ اس کے بعد ہم یہاں پر مزید اپنے آپریشنز نہیں چلا سکتے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت پوری طرح غیر قانونی طور پر آپریٹ کر رہا ہے۔ جبکہ فروری میں اس گروپ کے ساتھ حکومت پاکستان کے کچھ مذاکرات ہوئے تھے کہ اس طرح ہم کام کریں گے اور اس طرح سے کام نہیں کریں گے۔ اس وقت ان شرائط پر اور ان اصول و ضوابط پر ذرا بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی حکومت پوری طرح چاہتی ہے کہ عام آدمی کو کنٹرول کیا جائے، اس کے ڈیٹا کو کنٹرول کیا جائے اور عام آدمی کے ڈیٹا تک رسائی رکھی جائے، اور یہ تمام چیزیں چونکہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف جاتی ہیں، لہٰذا یہ تمام بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں اپنے آپریشنز شٹ ڈاؤن کر سکتی ہیں۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ دنیا کی ایک لڑائی ہو رہی ہے خلا میں کہ چائنا براہ راست انرجی ویپن استعمال کر رہا ہے دوسرے ممالک کے خلاف، اور خاص طور پہ انڈیا کے خلاف، اور انڈیا اور چائنا کے ہمسائے میں موجود ایک ایٹمی ملک، ایٹمی طاقت پاکستان کا حال دیکھ لیں کہ لڑائی کس طرح کی باتوں پر چل رہی ہے کہ پاکستان اتنی پیچھے جا چکا ہے کہ اگر ہمیں انڈیا اور اسی طرح کے دوسرے پسماندہ اور غریب ممالک کو بھی ڈیجیٹل اکانومی میں شکست دینی ہو تو ہمیں کم از کم 40 یا 50 سال کا وقت چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ناظرین؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم یا پیمنٹ گیٹ وے نہیں ہے۔ پے پال تو بہت دور کی بات ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے پیمنٹ بھیجنے کا سسٹم متعارف کروایا جا چکا ہے، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی سہولت نہیں ہے۔ آج بھی آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کریں، اور اگر اس کو بھی ایک حد سے زیادہ استعمال کر لیں تو حکومت کی نظر میں ہوگا کہ آپ نے یہ زیادہ استعمال کر لیا، اور FBR کو آپ کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ یعنی کوئی ماڈرن پیمنٹ گیٹ وے ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ پاکستانی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی چیزیں آسانی سے نہیں بیچ سکتے۔ امریکی سفیر نے تو پاکستان آ کر کہا تھا کہ آج بھی پاکستان 60، 70 اور 80 کی دہائی میں جی رہا ہے، کہ یہ پاکستانی سوچتے ہیں کہ ہم کپاس، چاول، گندم ایکسپورٹ کریں گے تو اسی طرح سے ہم پیسہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ٹیکنالوجی میں دنیا کیا کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کرونا آیا تھا، اس صورتحال میں بھی ان بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز نے تقریباً 1000 ارب ڈالر کا منافع کمایا، اور یہ سب صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی ممکن ہو پایا ہے۔ آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کی حالت یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کمپنیز کیا آنی ہیں، پہلے سے موجود ٹیکنالوجی کمپنیز بھی چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ چند دن پہلے مفتی ہادم رضوی کی وفات پر لوگوں نے تعزیتی کمنٹس کیے تو ان کے اکاؤنٹ بین ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کی پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ آپ کو ان سے یہ بات کرنی چاہیے تھی،
آپ کو ٹویٹر سے بات کرنی چاہیے تھی کہ کشمیر کے بارے میں بات کریں تو آپ وہ اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں، اکاؤنٹ اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ کام ان کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ یہ اصل میں ایسا قانون لے کر آ رہے ہیں جس سے عام آدمی پر شکنجہ ٹائٹ ہوگا اور وہ حکومت پر تنقید نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی حکومت پر تنقید کرتا ہے تو حکومت اس کا ڈیٹا ان کمپنی سے لے کر اس پر ہاتھ ڈالے گی۔ لیکن یہ معاملات ایسے چلنے والے نہیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کے حساس معاملات پر بولنے والوں کا ڈیٹا ہمیں دیں تاکہ ہم اپنے ملک کے خلاف چلنے والے کاموں کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اس طرح کا قانون بنا دیا جائے کہ کوئی بھی شخص حکومت پر تنقید کرے تو فیس بک، ٹویٹر یا یوٹیوب کو پابند کیا جائے کہ اس شخص کا ڈیٹا حکومت کو دیں اور حکومت اس آدمی کو اٹھا لے، یا پھر سوشل میڈیا کمپنی ہی اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں۔ دنیا میں اس طرح کوئی بھی کمپنی کام نہیں کرے گی اور وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ انڈیا میں امیزون کام کرتی ہے اور بھی بہت بڑی بڑی کمپنیز کام کرتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں صرف ایک ای کامرس کمپنی کام کرتی ہے، اور وہ بھی لوگوں کو جب گھروں میں پارسل جاتا ہے تو یا تو پارسل غائب ہو جاتا ہے یا پھر دوسری ریزنز کی بنا پر کسٹمر کو نہیں پہنچتا۔ حتیٰ کہ چائنا کی سائٹ علی ایکسپریس، یہاں سے جب لوگ پارسل منگواتے ہیں تو فرض کریں آپ 100 پارسل منگوائیں تو 50 گھر میں پہنچیں گے اور باقی 50 کا کوئی پتہ نہیں چلے گا، اور بعد میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ ادھر ادھر بک رہے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے سیلرز نے پاکستان میں اپنی شپنگ کو کینسل کر دیا ہے۔ ہم یہاں پر کھڑے ہیں کہ آن لائن چیزوں کا ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب ان کا کسٹمر ریفنڈ کلیم کرتا ہے تو اسے ریفنڈ تو مل جاتا ہے، لیکن جو وہاں سے سیلر ہے وہ پاکستان میں اپنے مال کی ڈیلیوری دینے کو تیار نہیں ہے، اور ہم ان حالات کے ساتھ 2021 میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب پاکستان کی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارا آئی ٹی کا منسٹر وہ ہے جسے کچھ نہیں پتہ کہ آئی ٹی کیا چیز ہے۔ آپ ہمارا ایویشن کا منسٹر دیکھ لیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے، کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی۔ نہ اس کے پاس اس فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس ہے، نہ جہازوں کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے، نہ ہی وہ بندہ پروفیشنل ہے، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر جہازوں کی وزارت دے دی۔ اس نے پوری دنیا میں پاکستانی ایئر لائنز اور پائلٹس کا ستیہ ناش کر دیا، اور پاکستانی پائلٹس جو پوری دنیا میں بڑے اچھے پائلٹس سمجھے جاتے تھے وہ سارے کے سارے مشکوک ہو گئے، اور 188 ممالک میں پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی لگوانے کا پروپوزل بالکل آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ملک میں نااہلوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، اور پھر آپ کا یوٹیوب بند ہوگا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ سارا کچھ بند ہوگا، اور اگر یہ سب چھوڑ کر چلی گئی تو بھول جائیں کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈیجیٹلائز کر سکیں گے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم نے اکانومی کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے تو ٹیکنالوجی جائنٹس کا ملک کے اندر آپریٹ کرنا ضروری ہے۔ آج بھی کسی نے کوئی آن لائن پیمنٹ کرنی ہو تو اسے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور کمپنیز کریڈٹ کارڈز بنا کر ہی نہیں دیتی، اور اگر بنا دیں تو پھر دوسرے بہت سارے ایشوز ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ نے کوئی چیز بیچی اور پے پال کے ذریعے کوئی پیمنٹ لینی ہے تو آپ کے پاس انٹرنیشنل پیمنٹ کا کوئی گیٹ وے ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا مال کہاں پر بیچیں گے؟ اور ہمارے ملک میں جشن اس بات پر منایا جاتا ہے کہ باہر سے ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا اپنا ٹیلنٹ ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہا ہے، اور آپ دوسرے ممالک میں کام کرنے والے مزدوروں کی کمائی پر ملک چلا رہے ہیں، اور خوش ہو کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے مزدوروں نے باہر سے اتنے ارب ڈالرز بھیجے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے پاکستان آیا کریں گے۔ عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ ادھر سے چھوڑ کر لوگ باہر چلے جائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دبئی نے ہمیں بین کر دیا ہے، یو اے ای نے ہمیں بین کیا، سعودیہ نے ہمارے خلاف نوٹ چھاپتا ہے اور کشمیر اور گلگت بلتستان کو نقشے سے نکالتا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے۔ انڈیا نے سعودی عرب کو گھٹنوں میں گرا دیا، اور سعودی عرب نے انڈیا سے معافی مانگی ہے، اور انڈیا کے مفاد کے خلاف چھپنے والے تمام نوٹ ملک سے واپس اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم انڈیا کا وہی نقشہ جاری کریں گے جو انڈیا چاہے گا۔ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کے پاس احتجاج کرنے تک والا جگرا نہیں ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟
پاکستان کا فیوچر مایوس کن نظر آ رہا ہے۔ پچھلے 3 سال سے لوگوں کی حالت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، لیکن نہ تو ریاست کو اس کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس حکومت کو، اور لگتا ہے کہ اب ان بڑی بڑی کمپنیز نے بھی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے، اسی لیے وہ پاکستان سے جانے کا سوچ رہی ہیں۔ اگر یہ بڑی کمپنیز چلی گئیں تو آپ کے پاس سوائے پتھر کے دور میں جانے کے اور کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ ناظرین، آخر میں میری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔